بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے بیان میں آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا۔ اس بیان میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق اور ان کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس بیان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا جائے گا۔ روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی بموجب آیات کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفتٌ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس مٹی کی خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو۔ روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب کا روح کو پہچاننا، ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاکی جو مانند ٹھیکر کے تھا گوشت اور پوست میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کان الانسان عجولا، یعنی اے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بھید سبقت رحمتی علی غضبی کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ معجب حکم الہی کے ایک جوڑا اور مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے آیات علم آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمیں رے تئیں تمام مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو جو آدم کے تخت کے گرد
وصف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے، حکم کیا اسجدو لآدم فساجدو الا ابلیس ابی واستکبروا کانا من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی تعین۔ حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے کہ میرے تئی آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندھا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ نقل ہے کہ حسن و جمال حضرت حوا علیہ السلام کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی۔ اس سے 90 حصے حسن حضرت حوا علیہ السلام کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔